وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا، جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا، جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے۔ وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے، لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا۔ انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ عورت جان بوجھ کر شادی نہ کرے تو کیا گنہگار ہوگی؟ میری 2 جگہ طلاق ہوئی ہے اور میری ایک بیٹی ہے، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بیمار بھی رہتی ہوں، تو اگر میں شادی نہیں کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ دیکھیے آپ شادی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے، آپ کا اگر موڈ نہیں ہے تو نہ کریں شادی آپ، لیکن سنت مؤکدہ بہرحال یہی ہے جوان عورت اور جوان مرد کے لیے کہ وہ شادی کے بغیر نہ رہیں۔ اس کا بچوں سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں کہ 4 بچے ہیں یا آپ کو 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ طلاق ہوئی ہے۔ شریعت پہ جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت نے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں گناہ کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی گناہ کا خطرہ بہرحال ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہے لیکن کل ہو سکتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں۔ ہاں کسی عورت کی عمر ڈھلک چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو
آپ کو خود بھی گناہ کا خطرہ ہو سکتا ہے. نمبر 2, نکاح کرنے میں فائدہ کیا ہے کہ آپ خود بھی گناہ سے بچیں گی اور ایک مسلمان مرد کو بھی برائی سے بچا لیں گی. اس کو بھی تو عورت برائی سے بچا لیتی ہے ایک حلال تعلق قائم کر کے. تو بہرحال اس کا فائدہ ہی ہے. پھر ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کوئی اور ایسی اولاد دے دے جو ان تینوں سے اچھی ہو. قرآن اولاد کے بارے میں کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اولاد کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے بہتر ہے. اس بارے میں ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچوں کی وجہ سے نکاح نہ کرے اپنے بچوں کی خاطر تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث بالکل بہت زیادہ ضعیف ہے, اس سے استدلال درست نہیں ہے اور یہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص کے بھی خلاف ہے. قرآن و سنت میں جو نکاح کے فضائل ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے کہ عورت طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو, کنواری ہو یا بچے ہو چکے ہوں یا نہیں ہو چکے ہوں. صحابہ کرام میں عورتیں طلاق یافتہ بھی ہوتی تھیں, بچے بھی ہوتے تھے, پھر بھی شادی کرتی تھیں وہ. بلکہ قرآن نے تو کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. تمہاری وہ عورتیں, تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے تم نکاح کر چکے ہو تو ان بیٹیوں سے نکاح حرام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام جب عورتوں سے نکاح کرتے تو ستیلی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ آتی تھیں. قرآن کہہ رہے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں ستیلی بیٹیاں. تو یہ معاشرے میں اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی بھی آپ کو ہم پلہ کفو رشتہ ملتا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیں. لیکن بہرحال زبردستی نہیں ہے اس میں, یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کسی سے گن پوائنٹ پہ کروایا جا سکے. کمینی ہے مفتی طارق ماشاءاللہ, مسعود اسپیشل. کمینی پہ ماشاءاللہ. تو کراچی میں نہیں تھا یہ. اب جو کراچی میں گالیاں ہیں نا, آپ کے ہوش اڑ جائیں. ایسی بات بات پہ گالیاں چل رہی ہیں. تو یہ کراچی وہ کراچی رہا نہیں ہے, کیونکہ خاندانی لوگوں نے بچے پیدا کرنا بولو چھوڑ دیے. چاہے وہ کے پی کے لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, جو بھی ایجوکیٹڈ فیملی ہیں ان کے 2 بچے ہی اچھے. اور جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, دے دنادن ہر سال مارکیٹ میں کیا آ رہا ہے, یہ لو بچہ, یہ آیا بچہ, یہ بچہ. تو کیا پھیلے گا سوسائٹی میں, کیا ہوگا؟ کچھ وقت کے بعد سارا کلچر چینج. پوری دنیا میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, صرف یہاں نہیں ہے. انگریزوں میں تو یہ کہ انہوں نے نہ اچھے نہ برے سب نہیں پیدا کرنا چھوڑ دیے نا, تو انہیں تو شادی بیاہ کا رواج ہی ختم ہو گیا نا ان کے یہاں. تو اس لیے نسل بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ نسل بڑھاؤ. اور یہ جو ابھی ہمارے مسلم لیگ کے ایک ممبر کا بیان آیا, انتہائی احمقانہ بیان کہ کراچی کی, پاکستان کی آبادی 2050 میں اتنے کروڑ ہو جائے گی, ہائے 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 ہمارے پاس مسائل نہیں ہیں. ان سے بولو خدا کے لیے یار تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کرو. تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو, تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کرو. تم ہلا رہے ہو مغربی دنیا کے سامنے. ان ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل کیا, وہ پاگل ہوئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, پھر بھی نسل نہیں بڑھ رہی. کیونکہ عورت کو جب ایک دفعہ یہ سمجھا دیا نا کم بچے اچھے, تو پھر وہ نہیں آئے گی دوبارہ اس پہ. سویڈن کا صدر رو پڑا ہے تقریر کرتے ہوئے, نسل بڑھاؤ یار, مر رہے ہیں ہم لوگ. اور آپ کے پاس کون سی کیلکولیشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ اتنے کروڑ کی آبادی ہو گئی تو وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا وسائل نہیں ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کے پاس وسائل نہیں ہے؟ نہ اسپیس کی کمی ہے, نہ وسائل کی کمی ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. وہی ہے نا, وہ جج صاحب نے بیان کیا تھا چند سال پہلے کہ ہم روزانہ اتنی آبادی ہے تو زمین سے اتنے گیلن پانی نکل رہا ہے. بھائی یہ کوئی ریسرچ ہوتی ہے؟ تو یہ تو بتا زمین میں جا کتنا پانی رہا ہے. ایک ایک دفعہ سیلاب کے بعد زمین میں اتنا پانی چلا جاتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ نکال کے زمین کے پانی کو نیچے لے کے جاتی ہے. کے پی کے میں نے ٹیوب ویلیں دیکھی ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے دادا جب پیدا ہوئے تھے, وہ بڑے ہوئے, انہوں نے بتایا کہ میرے پردادا دیکھتے آ رہے ہیں اس ٹیوب ویل کو, آج تک یہ پانی کبھی رکا نہیں ہے. اتنا پانی ہے زمین کے اندر, ایک جگہ پانی کم ہوتا ہے دوسری جگہ نکل آتا ہے. بارشوں میں آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے, اتنا ضائع ہو رہا ہے پانی. اور اتنا بڑا آدمی اتنی لمبی پھینک رہا ہے بیٹھ کے, کہہ رہے کہ اتنا پانی ہم روزانہ پی رہے ہیں. یہ تو پاگلوں والی. یہ ایسا ہی ہو گیا, آپ کے گھر 100 مہمان آئے اور آپ بولو ان مہمانوں کو بھگاؤ, مزید کوئی مہمان نہ آئے, کیونکہ یہ روزانہ 100 پلیٹیں کھا رہے ہیں. تو آپ پوچھو گے پک کتنی رہی ہیں, کہ 200 پک رہی ہیں. تو اس کا مطلب بھائی 100 کی تو مزید گنجائش ہے. تو وسائل کی پہلے کیلکولیشن تو کر کے بتاؤ کہ وسائل کتنے ہیں, کتنا پانی ہے, کتنی زمین ہے قابل کاشت ہے, کتنی اسپیس ہے. ایک بلوچستان ہی ایسا ہے کہ پورا پاکستان آرام سے اس میں سمجھا جائے, اتنی اسپیس پڑی ہوئی ہے. اور پھر پاکستانی تو آدھے سے زیادہ دنیا سے باہر ہیں,
آبادی جب کسی ملک کی بڑھتی ہے وہ بارڈر کو توڑ کے باہر نکلتی ہے, پوری دنیا میں آپ کا راج ہوگا. بنگلہ دیش کی جو آج کرنسی اوپر گئی ہے نا, اس میں بنگلہ دیش کی آبادی کا بہت بڑا دخل ہے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ملک سے باہر کما کے ریمیڈنس بھیج رہی ہے, اس سے بنگلہ دیش کی اکانومی اسٹرانگ ہوئی ہے. اور میرے اور آپ میں ہمارا جو کنٹری چل رہا ہے نا, یہ اسی آبادی کی طاقت پہ چل رہا ہے. کیونکہ جو باہر آبادی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کمانے کے لیے بارڈر توڑ کے باہر نکلنا پڑتا ہے. دنیا کے جس ملک میں جاؤ پاکستانی ملے گا. دیکھو میں اگر جاپانی اسکالر ہوتا, جاپان کے باہر میرا کہیں بیان سنا نہ جاتا. کیا خیال ہے؟ مجھے اگر چائنیز آتی, چانگ چونگ میں بیان کرتا, چائنا سے باہر دنیا میں کوئی بھی مجھے نہیں سنتا. میں اردو بولتا ہوں, مجھے جاپان میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے سیالکوٹ میں بھی سنا جاتا ہے, مجھے پاکستان کے ہر خطے میں, مجھے پورے انڈیا میں, مجھے بنگلہ دیش میں, مجھے یورپ میں, مجھے اٹلی میں, مجھے جاپان میں, مجھے فرانس میں, مجھے سویڈن میں, مجھے ڈنمارک میں. کیونکہ اردو کیا ہے؟ پھیلی ہوئی زبان ہے. تو کہاں سے پھیل گئی اردو؟ گورنمنٹ نے پھیلایا اردو کو. اردو اسپیکنگ یا ہندی اسپیکنگ دنیا میں پھیل گئے ہیں. کیوں پھیلے؟ آبادی زیادہ تھی. جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے دنیا میں راج وہی کرتے ہیں بھائی, پھیل جاتے ہیں. اور اب تو پہلے تو صرف آلو پیاز ٹماٹر بیچا کرتے تھے امریکہ جا کے, اب آبادی ہماری اتنی پھیل گئی ہے, آپ کو گوگل کے آفس میں جا کے انڈین پاکستانی ملیں گے بڑی بڑی پوسٹوں پہ. میں ریسرچ سینٹروں میں گیا ہوں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر ہیں, ریسرچ سینٹر میں جو میڈیکل سائنس کے ریسرچ سینٹر, اس میں انڈین پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ انڈیا پاکستان کی آبادی, بنگلہ دیشی بیٹھے ہوئے ہیں, انڈین پاکستانی. حتیٰ کہ الیکشن میں اب کون جیت رہا ہے, ان کی اسمبلیوں میں انڈین پاکستانی پہنچ چکے ہیں. کیونکہ ان کی نسل نہیں بڑھ رہی, وہ اپنے ملکوں کو کھو رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نکال رہے, بندہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. اٹلی میں گاؤں کے گاؤں خالی ہو چکے ہیں گروتھ ریشو گرنے کی وجہ سے. حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اٹلی میں آپ کو بنگلہ دیشی نظر آئیں گے. اٹلی کو بنگلہ دیش سے محبت ہے جو بنگلہ دیشیوں کو بلا رہا ہے. بھائی بندہ ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے, جو ہے وہ آؤ یار. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اٹلی میں اٹلی زبان کے بعد بنگالی زبان دوسری بڑی زبان بننے والی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اور 20-30 سال کے بعد اٹلی اٹلنگا دیش بن چکا ہوگا. اٹلی کیا بن چکا ہوگا؟ اٹلنگا دیش. یہ میری پیش گوئی ہے. جاپان میں نے 2004 میں پیش گوئی کی تھی کہ چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, جاپان میں نسوار کی دکانیں